سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے، اور مخدومی فیضان سے جیسا کہ اب تک کی تاریخ شاہد ہے، تقریباً 650 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے آفتاب علمی و روحانی پیدا ہوئے جنہوں نے ایک عالم کو روشن و منور کیا، اور انشاءاللہ تا قیامت مخدومی فیضان اسی طرح سے روشن و تابہ رہے۔ بہرحال ان کی تقریر سننے کے بعد چند گوشے میرے ذہن میں آئے ہیں، میں انہیں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، 3 بج رہے ہیں، بس اسی کو ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک کو میں نے بیان کیا ہے، آپ نے سنا اور سنتے رہے ہیں، بہت سارے علماء کرام سے یہ حدیث پاک وضع کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کے علی ہے۔ یہی سے مولا علی کا ایک عرف بن گیا، ایک پہچان بن گیا، اور ہر مرد مومن کی زبان پر مولا علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا من کنتو مولاہ فعلی مولا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم میں یہ کیوں بیان ہو؟ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی کہ یہ ارشاد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کی ضرورت محسوس کی، کیوں بیان کرنا؟ نہیں ذہن میں ہے، بیان کرتے ہیں سبھی صدی سے پاک، اس کی ضرورت کیوں بیان کرنے کی؟ دراصل جان کائنات، روح کائنات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سلسلے نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرما دیا کہ مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، رسالت کا خاتمہ ہوا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، علی میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کلیم علیہ السلام کے معاملے میں ان کے ساتھ حضرت ہارون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منزل نبوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس فرما رہے ہیں کہ چونکہ سلسلے نبوت مجھ پر ختم ہو رہا ہے اور میرے بعد میری امت اپنے آپ کو یتیم و یتیم نہ سمجھے، اپنے آپ کو مسکین نہ سمجھے، اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پر سلسلے نبوت ختم ہو گیا تو رشد و ہدایت کے لیے ایک ظاہری وجود، ایک ظاہری سلسلے کی مزید ضرورت تھی۔ امت کا دین پر قائم رہنا ضروری ہے، امت کا اللہ اس کے رسول پر یقین مذبذب نہ ہونے پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مینار نور قائم کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے
اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں مولا علی کا ہاتھ بلند کیا. انداز دیکھیں، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند فرمایا فضا میں، اور ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فعلیون، سبحان اللہ. میں جس کا مولا علی اس کے مولا. مولا کا ایک معنی تو عالمگیر میاں سے آپ نے سنا، مقبول، محبوب، لیکن صرف محبوب ہی مطلب نہیں ہے. مولا کا مطلب والی بھی ہے، مولا کا مطلب ولی بھی ہے، مولا کا مطلب دوست بھی ہے، مولا کا مطلب مالک بھی ہے، مولا کا مطلب آقا بھی ہے. یہاں پر یقیناً محبوب کا معنی تو آتا ہی ہے، لیکن آقا کا بھی معنی ہے. آقا دونوں ارشاد فرماتے ہیں میں جس کا مولا، یعنی میں جس کا مولا، میں جس کا والی، میں جس کا ولی، سب کے ولی علی، سبحان اللہ. سب کے والی علی، سب کے مالک علی، سب کے آقا. اب بتائیے وہ کون ہے جس کے مولا، جس کے آقا میرے آقا نہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ کون سی شے ہے جس کے مولا نہیں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، زمین ہو، آسمان ہو، خشک ہو، تر ہو، جو بھی ہو، سب کے آقا، سب کے مولا میرے آقا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ملکیت ساری کائنات، انہی سے ساری کائنات، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. سب کے آقا. اس میں عالمگیر میاں صلی اللہ کی یہ بات بہت اچھے انداز سے فٹ ہوتی ہے کہ سارے انبیاء جتنے بھی گزرے سب پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، ساری کائنات پر ملکیت. جب سب پر میرے مصطفیٰ کی ملکیت ہے تو مصطفیٰ نے اپنے بات اپنا ایک جانشین پیش کرتے ہوئے دنیا کے سامنے رکھا، فرما دیا سنو تمہارا جس چیز پر یقین ہے کہ میں اس کا مولا ہوں، جس جہاں جہاں تمہاری نظر جاتی ہے کہ میں اس کا مولا ہوں، جہاں جہاں تم دیکھتے ہو کہ میں اس کا مولا ہوں، وہیں تمہیں علی بھی نظر ہے، وہیں تمہیں علی کو بھی دیکھنا ہوگا. صرف مجھے کو نہیں دیکھنا ہے، علی کو بھی دیکھنا. اگر تم مجھ پر نظر رکھتے ہو تو تمہاری نظر علی پر ہونی چاہیے. مجھے دیکھتے ہو تو علی کو دیکھو. سنو انا و علیون من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے. سبحان اللہ. اور نور ہمیشہ لطیف ہوتا ہے، نور ہمیشہ لطیف ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے نور سے بتایا کہ جس نور سے میں ہوں اسی نور سے علی ہے. تو نور میں کوئی کشافت نہیں ہوتی، نور میں کوئی پریدگی نہیں ہوتی، نور میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نور میں کوئی گندگی نہیں ہوتی، نور میں ہمیشہ پاکیزگی ہوتی ہے. نور ہمیشہ پاک ہوتا ہے. نور کی تعریف یہی ہے جو خود سے ظاہر ہو دنیا میں قائم کرے. اب یہیں پر میں آپ کا ذہن لے چلتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف. آپ نے سنا کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں. دیکھو نور کی شان، دیکھو مولا علی کیسے ملے. خانہ کعبہ میں ایک مجہول روایت میں یہ ملتا ہے کہ حکیم بن حزام نام سے جنہیں مولا کائنات کا نام اچھا نہیں لگتا، جنہیں مولا کائنات کا نام اچھا نہیں لگتا، ان کی عظمت اچھی نہیں لگتی، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ علی علی ہی ہے، کعبہ کعبہ ہی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. علی ہونا اور ہے، کعبہ ہونا اور ہے. کعبہ ایک گھر کا نہیں، کعبہ
काबा एक मकान का नाम है, काबा एक इमारत का नाम है, अली नूरे मुस्तफा का नाम है, सुभान अल्लाह सुभान अली अल्लाह नूरे इलाही का नाम है, अली वलीउल्लाह का नाम है, जिसके सदक़े में तमाम औलिया को वलायत मिली, उसका नाम अली है। वलायत क्या है? ये आईना नबूवत है। नबूवत का आईना वलायत है, नबूवत का अक्स वलायत है, नबूवत का मजहर वलायत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बाद मौलाए कायनात को नामजद फरमाया, वो सिर्फ इसी बुनियाद पर कि अली ही से वलायत का सिलसिला जारी होगा। नबूवत का सिलसिला बंद हो रहा है, अब वलायत का बात खुल जाएगा। अली को वली बना दो ताकि बाबे वलायत खुल जाए और दुनिया को वलायत मिले। मैं कह रहा था आपसे, चलिए खाने काबा में चलते हैं। एक मजहूल रवायत की बुनियाद पर मौलाए कायनात से बुग़्ज़ रखने वाले कहते हैं हकीम बिन हिज़ाम की वलादत खाने काबा में हुई है, हालांकि वो एक रवायत मजहूल है। तमाम उलमा, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अकाबरीन का इस पर इत्तेफाक है कि खाने काबा में वलादत मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह हम सब का इत्तेफाक है, सब का यकीन है, काबिल है। देखो अली कैसे नूर है। मौलाए कायनात की वालिदा माजिदा खाने काबा का तवाफ कर रही है, अचानक दर्द हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाने काबा के करीब रौनक अफरोज हैं। मौलाए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा बिन्त असद मौलाए कायनात की वालिदा माजिदा की तकलीफ देखी तो इरशाद फरमाया, चची जान खाने काबा में दाखिल हो जाएगी। एक ऐसा मौका, रजगी का मौका, और ऐसे वक्त में किसी भी खातून को मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं किया जाता, उसे घर भेजा जाता है। फरमाते चची जान इसी तरह से हिम्मत कर कीजिए और अपने घर चली जाए। उस वक्त घर बहुत दूर नहीं था, खाने का बसे तकलीफ ही करती। अल्लाह के हबीब ने फरमाया चची खाने काबा में दाखिल हो जाए। खाने काबा की दीवार शक हो गई। हज़रत फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाने काबा में दाखिल हो गई। मौलाए कायनात की वहाँ वलादत हुई। कभी किसी मुहद्दिस से, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती साहब से आपने सुना कि जहाँ पर किसी बच्चे की वलादत होती है वो जगह नापाक होती है कि नहीं? खुद औरत गलीज हो जाती है, जगह नापाक हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी आलिम, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफ्ती साहब ने कभी कहा कि खाने काबा को पाक किया गया हो? उसके बाद खाने काबा को पाक करने की रवायत कभी सुनी? मौलाए कायनात की वलादत के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को पाक कराया हो? ऐसा तो नहीं। ये कैसी वलादत है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि न पैदा करने वाली नापाक, न पैदा होने वाला नापाक, न पैदा होने वाली जगह नापाक। बात पाक की थी, पैदा होने वाला पाक अल्लाह ताला पैदा फरमा रहा था। और वो पाक क्यों कर ना होता जब नूरे मुस्तफा था, जब नूरे रसूलुल्लाह था तो पाक क्यों कर ना होता? पाक ही था तभी तो रसूल के हाथों में आया। सुभान अल्लाह पाक था जभी तो मुस्तफा के हाथों में आया। और वलायत का कमाल मार्फत देखिए, वली क्या होता है, वलायत क्या होती है। अली अभी शीर खान, अभी अभी वलादत हुई है। माँ को के दिल में खदशा पैदा हुआ कि बेटा बज़ाहिर तो सही सालिम है, कोई कमी नहीं है इसके वजूद में, लेकिन आंखें बंद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाबीना है। तशवीश में मुब्तला हैं, परेशान हैं। खाना काबा से निकल के बाहर लेके आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ये बच्चा बज़ाहिर तो सब ठीक है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है,
آپ نے فرمایا چچی جان مجھے دیجیے، چچی جان مجھے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور ہاتھوں میں مولائے کائنات آ گیا۔ آپ نے سنا کہ جیسے ہی لمس رسول اللہ نے میسر آیا، محسوس ہوا مولائے کائنات کو، تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، ان کی نگاہ ولایت عالم شیر خارگی میں اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ اب کس کا ہاتھ ہے، ماں کے ہاتھ ہے کہ نبی کا ہاتھ ہے، ماں کا ہاتھ ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ وہ آنکھیں اس کے لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ سب سے پہلے دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ رسول اللہ علی کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے تو فوراً آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کا جلوہ جہاں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کمال عشق ہے، کمال محبت ہے، یہ کمال معرفت ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ یہ جانے کہ یہ جن کے ہاتھ ہیں یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس بات کو جانتا ہے، ایسے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا نہیں، جس کا میں مالک، جس کا میں والی، جس کا میں ولی، کائنات کے کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو مصطفیٰ کے تابع نظر ہو۔ صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، سلمان کا مولا، حسین کا مولا اور صحابی کا مولا، اس سب کے مولا۔ بتاؤ مصطفیٰ کس کے مولا نہیں؟ خشک و تر کے نہیں، شجر و حجر کے نہیں، خشک و تر کے نہیں، آسمانوں کے نہیں، عرش کے نہیں، فرش کے نہیں، جنت کے نہیں، کائنات کے نہیں، چاند سورج کے نہیں، کس کے مولا نہیں میرے آپ کو کہنا پڑے گا ساری کائنات کے مولا، ساری کائنات کے والی ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اور سبھی تو ان کے اگر مالک نہ ہوتے تو ساری کائنات ان کی بارگاہ میں سوالی کیوں کرو؟ حضرت آدم علیہ السلام کہ جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے والد گرامی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے انہیں وجود بخشا ہے، جن سے سلسلہ نبوت جاری ہوگا انہیں پیدا فرمایا، جن سے سلسلہ نبوت اور سلسلہ ولایت جاری ہوگا انہیں پیدا فرمایا۔ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی ذات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن عالم یہ ہے کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد تقریباً 350 سال تک آنسو بہاتے رہے، احساس ندامت سے آنسو کی لڑیاں بکھرتی چلی جا رہی تھی، مسلسل روئے چلے جا رہے تھے۔ دوستو، یہ کسی گنہگار کے آنسو نہیں تھے، کسی بدکار و سیاہکار کے آنسو نہیں تھے، ایک معصوم کے آنسو تھے، ایک اللہ کے جل قدر نبی کے آنسو تھے، ابو الانبیاء کے آنسو تھے، ابو البشر کے آنسو تھے، اللہ کے دنیا میں سب سے پہلے نبی کے آنسو تھے، اور وہ آنسو رائے گا جا رہے تھے۔ 350 سال تک آنسو بہاتے رہے اور دعا کرتے رہے بارگاہ عظیم میں، اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں اچانک انہیں دل میں خیال آیا تھا، ایک لقا ہوا، ایک خیال آیا کہ جب میں دنیا میں آ رہا تھا تو میری حسد بھری نظروں نے جنت کے محلات کو دیکھے تھے، جنت کے در و دیوار کو دیکھے تھے، عرش کو دیکھا تھا، ہر طرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ یاد آیا اچانک تو بے ساختہ بارگاہ عظیم میں کہہ اٹھے تھے، اے اللہ مجھے اس کے صدقے و طفیل بخش دے جو تجھے اتنا عزیز و محبوب ہے کہ تو نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے، اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے تو نے۔ اور عجیب ترتیب دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، ایک جملہ مکمل ہو، ایک بات مکمل ہو۔
اب دوسری بات کہی جا رہی محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب ایک بات مکمل ہو جائے ایک جملہ مکمل ہو جائے اور دوسری بات کہنی ہو تو بیچ میں لفظ واو رکھا جاتا ہے. بیچ میں لفظ واو رکھا جاتا ہے جسے حرف عطف بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی جو ترتیب عرش اعظم پر جنت کے در و دیوار پر قرآن بہشت کی پیشانیوں پر غلمہ کی پیشانیوں پر جنت کے محلات پر جگہ جگہ نقش فرمائے اس میں کہیں بھی بیچ میں واو نہیں رکھا. کہیں بیچ میں کہیں بھی واو ایک حرف عطف نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے میں نے تو اس فقیر نے یہی سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حرف واو کی بناوٹ پر زیادہ توجہ دے. ایٹھا ہوا ہوتا ہے نا, ایٹھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے اول ہی بتا دیا کلمہ طیبہ کی ترتیب سے ہمیں کہ اللہ اس کو اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان کوئی ایٹھنے والا پسند نہیں. سبحان اللہ. چاہے وہ گرامر کا واو ہو چاہے 20ویں صدی کا واو ہو, کسی طرح کا واو پسند نہیں ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر خداوندہ اس کے صدقے میں مجھے بخش دے جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا. اور جیسے ہی جملہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلا فوراً آپ کے دعائے آدم کی قبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بخشش کے دروازے بند ہوں, بخشش کا کوئی چانس نہ ہو, بخشش کی کوئی امید نہ ہو, ایسے وقت میں اگر سرکار کا نامی لے لیا جائے تو بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے. آدم علیہ السلام کی تو یہی سنت ہے, یہی سنت ہے. آپ نے سرکار کا وسیلہ لے کر کے ثابت کر دیا کہ سنو میں آدم ہو کر کے ان کا وسیلہ لے رہا ہوں اور تم آدمی ہو کر ان کے وسیلے سے انکار کرو. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء ان کے منت ہے مصطفیٰ کی نبوت ہی کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملی, ان کے رسالت ہی کے بدلے مرسلین کو رسالت ملی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء اور سارے مرسلین سب کو نوازا ہے, سب کو مالا مال کیا ہے. وہ سب کے آقا, وہ سب کے مولا ہے. وہ انبیاء کے بھی مولا, مرسلین کے مولا, عرش و فرش کے بھی مولا, ساری کائنات کے مولا. اب یہی سے آپ سمجھ لو مصطفیٰ علیہ رحمت کیا فرما رہے, سنو جس کا میں مولا علی اس کے مولا. تو دنیا میں کون بچا جس کے مولا علی؟ وہ صحابہ کے بھی مولا, صدیق اکبر کے بھی مولا, فاروق اعظم کے بھی مولا, عثمان غنی کے بھی مولا, عباس وہ حضرت عباس کے بھی مولا, وہ اس قرنی کے بھی مولا, سب کے مولا, ساری کائنات کے مولا. تو جس کے مولا مصطفیٰ اس کے علی مولا. اب وہی علی آج ان کی عظمتوں پر مختلف انداز سے آج کا ایسا ماحول بن گیا ہے کہ مولا علی کی شان بیان کیجئے, نعرہ لگائیے, ان کے فضائل و مناقب بیان کیجئے تو طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں اور شیعت کی تہمت لگائی جاتی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ علی علی کرنے سے وہابیت کو فروغ ملے, رافضیت کو فروغ ملے. علی علی کرنے سے رافضیت کو فروغ ملے. بغض علی میں اس قدر اندھا پن ہو گیا ہے کہ مولا اللہ کے وہ امام علی مقام کہ سجدہ آخری سے بھی انکار کیا تھا. جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے, امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدے کی جو روایت ہے وہ غلط ہے. انہوں نے سجدہ نہیں کیا, وہ نماز نہیں تھی. کیوں؟ باوضو نہیں تھے, باوضو نہیں تھے.
वضू के बगैर नमाज कैसी? ये कहते हैं तुम्हें इतना भी मसला नहीं मालूम कि जब पानी नहीं मिलता है तो तयम्मुम की इजाजत है। मेरा ईमान वक्त शहादत ही नहीं, मैदान करबला में जब से पानी बंद हुआ था तो क्या नमाज नहीं पढ़ रहा था? क्या नमाज छोड़ बैठे थे इमाम अली मकाम और आपके रोज का नमाज नहीं पढ़ रहे थे? सब नमाज पढ़ रहे थे। अगर पानी नहीं था तो मिट्टी तो थी तयम्मुम करने के लिए। और फिर इमाम अली मकाम का ये कहना कि वो तो इस्तरारी तौर से झुक गए थे, सजदा नहीं कर रहे थे। आज तक दुनिया का कोई भी मुआरिख इमाम अली मकाम के आखिरी सजदे से इनकार नहीं कर सकता। सभी इस बात के कायल हैं कि इमाम अली मकाम ने बवक्त शहादत भी आखिरी सजदा कर लिया था। वो सजदा जिस पर सारी दुनिया को इत्तेफाक हो, इमाम अली मकाम। तो फिर एक बात और बता दूं, शहीद का खून पाक होता है, इमाम हुसैन नापाक कब हुए? तो सराफा पाक है, उनका खून पाक है। शहीद के खून से मुझको अंबर की खुशबू आती है। तो इमाम अली मकाम अपने खून से नहाए हुए थे, तो खून नापाक अगर होता तो कह देते नापाक का नापाक। जब पाक थे और बावजूद थे, यानी तयम्मुम कर लिया था आपने, पहले ही तयम्मुम से आप हर नमाज़ें पढ़ते थे, आपके तयम्मुम टूटने की कोई सूरत ही नहीं थी। तो जो आप हालत नमाज में वो हालत तयम्मुम में शुरू से रहे तो उस वक्त भी यकीनन आप तयम्मुम की हालत में, और आपने अपना आखिरी सजदा किया। लेकिन बुग़्ज़ इमाम हुसैन, बुग़्ज़ अहले बैत आज इस मंजिल पर लोगों को ले आया है कि मौलाए कायनात और अहले बैत, वो अहले बैत जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर रहमत में छिपा करके, बैठाल के ओढ़ा करके, और ये फरमाया था, बारगाह इज़्ज़त में अर्ज़ किया था, अल्लाहुम्मा हाउलाए लोग, ये अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अपना घर वाला फरमा रहे हैं, उन्हीं के साथ ये बर्ताव हो रहा है कि आज उनके मुकाबले में दूसरों का जिक्र किया जा रहा है, उनका जिक्र बंद करने का, उनका जिक्र न हो, दूसरों का जिक्र हो। कमाल की पसंद है, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। हम तो यही कहते हैं, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अभी आप सुन भी चुके हैं कि आदमी वहीं बढ़ता है जहाँ की उसका खमीर होता है, जहाँ की मिट्टी से पैदा होता है। तो मुझे लगता है वहीं पे खाक पहुंच गई है जहाँ से पैदा हुए थे। इसलिए कि एक दिल में दो चीज कभी एक जगह नहीं हो सकती, या तो दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ही होगा या मोहब्बत ही होगी, या नफरत ही होगी या मोहब्बत ही होगी। दो में से दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर सहाबा से सच्ची मोहब्बत है, अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर से सच्ची मोहब्बत है, फारूक आज़म से सच्ची मोहब्बत है, उस्मान गनी से सच्ची मोहब्बत है, तो अहले बैत की मोहब्बत यकीनी है। अगर सहाबा इसलिए कि सहाबा किराम में हज़रत फारूक आज़म का ये किरदार रहा है कि आपके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलम तिफली है, रोते हुए आए और शिकायत की, बाबा जान हम और हुसैन खेल रहे थे, हुसैन ने बात ही बात में मुझे कह दिया कि तुम मेरे मुकाबले में क्या, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगे, तुम तो मेरे नाना के गुलाम हो, तुम तो मेरे घर के गुलाम हो, तुम मेरे मुकाबले में आ रहे हो। तो हुजूर उन्होंने आपको अपने घर का गुलाम कहा। हज़रत फारूक आज़म ने सुना तो हज़रत साहबजादे को तो ये उम्मीद थी कि आप दलाल में आ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, हज़रत इमाम हुसैन पर सरजनिश होगी, लेकिन मचल गए। कहा बेटा उनसे जाके कहो जो तुमने कहा है
اسے لکھ کے بھی دے سکتے ہو، اسے لکھ کے دے سکتے ہو۔ بہت خوش ہوئے کہ ابا جان نے ترکیب بتایا کہ جرم کا قبولیت نامہ بھی مجھے مل جائے گا۔ گئے اور کہا کہ آپ نے جو میرے باپ کو کہا ہے کہ تم میرے گھر کے غلام ہو، میرے غلام ہو، کہ آپ اسے لکھ کے بھی دے سکتے ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا ہاں بالکل لکھ کے دے سکتے ہو، اور لکھ کے دے دیا۔ لے کے دوڑے ہوئے آئے باپ کے پاس، اب فاروق اعظم کو دیکھو، اب مزاج فاروقی دیکھو، اب قلب فاروقی دیکھو، اب عقیدت فاروقی دیکھو، اب محبت فاروقی دیکھو، اب اہل بیت سے عشق فاروقی دیکھو، اب احترام فاروقی دیکھو۔ وہ رکا لیا، چوما، اسے بوسا دیا، سر پہ رکھا اور فرمایا اب میں مطمئن ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب میں مطمئن ہوں، مجھے میدان حشر کے لیے کوئی فکر نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جب میرا حساب کرے گا تو میں آپ کو کہہ دوں گا خدا بندہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، بس تیرے رسول کے لاڈلے کی یہ سند لے کر کے آیا، میرے رسول کے لاڈلے کی یہ سند لے کر کے آیا، انہوں نے مجھے اپنے گھر کا غلام لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی محبت، اور جس دل میں صحابی کی محبت ہے اس دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور جس دل میں صحابی کی محبت نہیں ہوگی اسی دل میں اہل بیت سے بغض ہوگا۔ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ پھر صحابی کی محبت کے نام پر اہل بیت سے بغض رکھا جائے، یہ کہاں کی محبت ہے صحابہ کی؟ پھر مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ اللہ سے عداوت رکھے گا۔ جس کی محبت رسول اللہ کی محبت ہو، جس کی عداوت رسول اللہ سے عداوت ہو، اس کی عداوت دل میں رکھ کر، اس سے بغض رکھ کر محرم کی مجالس میں نام ہوتا ہے ذکر شہادت کا، کیا بات، 8 دن تک مسلسل دیگر موضوعات پر تقریریں ہوتی ہیں، اور شب عاشور میں صرف 1.5-2 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے میں واقعات شہادت ایسا جیسے کسی ناول میں پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ناول کے اوراق پڑھ رہے ہیں، جلدی سارے واقعات بیان کر کے اور 10 روزہ ذکر شہادت ختم۔ میں کہتا ہوں کیا اہل بیت کے ذکر کے لیے آپ کے پاس موضوع نہیں ہے، آپ کے پاس مواد نہیں ہے، اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں ہیں؟ یہ کیسا ذکر اہل بیت ہے کہ عشر محرم میں جب ذکر شہادت پر پورے سال پوری زندگی تقریر ذکر کی جائے اور بیان کیا جائے، اور وہ ذکر اور ان کے فضائل و مناقب کم نہیں ہوں گے، لیکن وہاں یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کم سے کم ہو، اور دیگر موضوعات پر تقریریں ہوتی ہے، دیگر نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی، میں تو سمجھتا تھا مولائیت سے ہوگی، جملے پر توجہ دیکھیں، مولائیت سے متفق ہوگی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مولویت اور ہے، مولائیت اور۔ آج ذکر اہل بیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو بیان کرتا ہے اسے شیعہ اور رافضی کہا جاتا ہے۔ عالمگیر میاں کو بھی شیعہ کہا گیا، مجھ پر بھی شیعہ کا فتویٰ لگایا گیا، تو اس فتوے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر محبت اہل بیت شیعت کا دوسرا نام ہے تو ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، سبحان اللہ، باقی دور کہتے ہیں شیعہ، اور یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے، حضرت امام شافعی پر بھی شیعت کا فتویٰ لگا، انہوں نے بھی یہی کہا اگر اہل بیت محبت اہل بیت شیعت ہے تو ہم شیعہ ہیں۔ ہمارے مقدم سنہ پر بھی مولا کائنات کے فضائل و مناقب پر ایک رسالہ ترتیب آپ نے دیا تھا، تو مقدم سنہ پر بھی شیعت کا فتویٰ لگا۔ تو یہ کوئی
نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ذکر اہل بیت کرنے والوں کو شیعت کا فتویٰ لگتا رہا ہے۔ آپ کبھی ان فتووں سے پریشان نہیں ہو، آپ جس طرح سے ذکر اہل بیت کرتے ہو، کراتے ہو، جس طرح سے شان اہل بیت کی محفلیں قائم کرتے ہو، اسی طرح سے آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہی ذکر کرانا، یہی محبت اہل بیت کے مظاہرے میدان حشر میں تمہارے امین بن جائیں گے، تمہارے لیے اللہ کی رحمت و برکت بن جائے گی۔ ذکر اہل بیت کرتے رہیے، کراتے رہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے تاکید فرمائی کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ذکر اہل بیت سے لوگ اعتراض کریں گے، اہل بیت کی محبت کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے روز اول ہی اپنے اہل بیت کے فضائل و مناقب خود بیان فرمایا۔ کوئی بیان کرے یا نہ کرے، خود رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات کے فضائل رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کے فضائل مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ حسین اعظم کے فضائل مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے فضائل مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو ذکر اہل بیت سے اختلاف کریں گے، جو ذکر اہل بیت سے دور رہیں گے اور عوام کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ذکر اہل بیت اس قدر تفصیل سے، اس قدر پیارے انداز سے بیان فرما دیا کہ اہل بیت کے چاہنے والے جب تک دھرتی پر زندہ رہیں گے، ذکر اہل بیت کا پرچم بلند ہوتا رہے گا، اہل بیت کی محبت کے پرچم بلند ہوتے رہیں گے۔